ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نئے مقدمات دائر اختیار کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالت عظمیٰ نے تمام نئے مقدمات آئینی عدالت منتقل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس نئے مقدمات سننے کا اختیار نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 175 اور نیب قانون کے تحت سپریم کورٹ کے پاس مقدمات سننے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ نے 30 صفحات کا فیصلہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ میں نیب کے ایک زیر حراست سماعت کیس کے دوران اختیار سماعت کا سوال اٹھایا۔ قانون میں 5 مارچ 2026 میں ترمیم کی گئی۔ نیب قانون کی شق 32A کے تحت اپیلیں سننے کا اختیار سماعت وفاقی آئینی عدالت کو سونپا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعتیں کی۔ بینچ میں جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس شاہد جمال حسن شامل تھے۔ درخواست گزار کے وکیل عبدالرحمان لودھی نے ضمانت کیس سپریم کورٹ میں چلانے کے حق میں دلائل دیے۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل میں نیب ترمیم کے بعد 18 مارچ 2026 کو سپریم کورٹ میں کیس کی ضمانت دیتے ہوئے فیصلہ دیا تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے GHQ میں 20ویں نیشنل ورکشاپ میں بلوچستان کی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی مستقل حمایت سے بلوچستان میں دیر با امن قائم ہوگا، جس کے لیے سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوشش جاری ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ملک سے دہشت گردی اور اس کے حامیوں کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشنز پورے عزم کے ساتھ جاری رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ غیر ملکی اسپانسرڈ پراکسیز نے بلوچستان میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان مضبوط اور فیصلہ کن رد عمل کے ذریعے غیر ملکی پراکسیز کے عزائم کو شکست دیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری سے بلوچستان کے صوبائی وزراء کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات، جس میں بلوچستان میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں، صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر مملکت نے بلوچستان میں ترقی کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی صوبے کی حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کی ہدایت کی۔ بلوچستان کی ترقی، امن کی صورتحال کو بہتر کرنے، عوامی فلاحی، صوبے میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مربوط انداز میں کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں صوبائی وزیر آبپاشی صادق عمرانی، وزیر منصوبہ بندی ترقی ظہور بلیدی، وزیر صحت میر بخت کاکڑ، وزیر لائف سٹاک سردار فیصل جمالی، وزیر صنعت تجارت کویار ڈومکی، وزیر محنت غلام رسول عمرانی، پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے سینئر نائب صدر میر علی حسن زہری شریک تھے۔ موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی آذربائیجان میں COP 31 ہیڈز آف ڈیلیگیشنز ریٹریٹ میں شرکت۔ COP 31 نومبر 2026 میں ترکیہ کے شہر انطالیہ میں منعقد ہوگی۔ ہیڈز آف ڈیلیگیشنز ریٹریٹ میں کانفرنس کی ترجیحات ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے آذربائیجان، ترکیہ، کینیا کے اعلیٰ حکام سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ ڈاکٹر مصدق ملک کی کینیا کی کابینہ سیکرٹری ڈاکٹر ڈیبورا ایم باراسا سے ملاقات۔ پاکستان کینیا کا مرگلا ہلز نیشنل پارک کے لیے ویژن کی تعمیر کا فیصلہ۔ پاکستان کینیا کے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے اثر و فعالیت کے لیے نیروبی نیشنل پارک ماڈل سے استفادے پر اتفاق۔ کینیا کی جانب سے پاکستان کے جنگلی حیاتی تحفظ کے اقدام پہ معاونت کی یقین دہانی کرائی، اور ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان تعمیری موسمیاتی سفارتکاری، بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے خلاف مسلسل 13ویں رات بھی فضائی حملے مکمل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کارروائی کے دوران ایرانی فوجی تنصیبات، ڈرونز، مراکز، ساحلی نگرانی کے نظام کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں بتایا کہ تازہ کارروائی میں فوجی کمانڈ سینٹرز کو، مراکز کو بحری صلاحیتوں سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا۔ سینٹکام کے مطابق ان حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو خطرات میں کمی لانا ہے۔ آبنائے ہرمز بدستور کھلی ہوئی ہے۔ تجارتی جہاز امریکی فوج کی معاونت کے ساتھ معمول کے مطابق بحری راستوں سے گزر رہے ہیں۔ ایران کا بحرین اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر نئے ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ جزیرہ قشم پر امریکی طیارہ مار گرایا۔ ایرانی فوج نے کہا بحرین اردن میں واقع امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر، گوداموں، فوجی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی جانب سے اردن کے الرزق ایئر بیس پر طیاروں کے ہینگرز، مرمتی مراکز، رہائشی تنصیبات پر حملے کیے۔ ایرانی فوج نے کہا ایرانی مفادات کے خلاف کسی بھی اقدام سے خطے کی سلامتی، معاشی استحکام متاثر ہوگا۔ قشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرایا۔ ملبہ جلتا ہوا گرنے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل۔ اس کے علاوہ ایران نے صوبہ کرمان پر امریکہ کی جانب سے داغا گیا ٹوماہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کر دیا۔ ایران نے کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل ڈرون سے حملہ کیا۔ کویت کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ ایران اس کے حمایت یافتہ عناصر کی جانب سے ملک کے خلاف ورزی مجرمانہ جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے ایران جنگ سے منع کرنے کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے فوجی آپریشن کی دھمکی دی۔
ایگزوک سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے نئے بڑے حملوں کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔ روکنے کی قرارداد پر 214 ارکان کے ووٹ آئے، مخالف میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، تاہم یہ قرارداد ٹرمپ انتظامیہ کے کسی عمل کے لیے پابند نہیں کرتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایک بار پھر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بے سوچے سمجھے جا رہے ٹرمپ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ امریکی حکومت کے بعض عہدیدار زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ میں موجود بعض گمراہ افراد سے حقیقت کو آنکھیں چرائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی ساری توجہ 2028 کی الیکشن پہ مرکوز ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ کو اس معاہدے کے لیے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے ایران جنگ سے منع کے باوجود صدر ٹرمپ ایران کو بڑے فوجی آپریشن کی دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ ایران میں بڑی فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ خلیجی خطے میں بحری جہازوں، کارگو، متعلقہ سامان کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے امریکہ اپنی تحویل میں موجود منجمد ایرانی اثاثوں سے ادائیگی کرے گا۔ رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان میں کہا کہ آئندہ کسی بھی بحری جہاز، کارگو یا املاک کو نقصان پہنچنے کی صورت میں مالی ازالہ ایرانی فنڈ سے کیا جائے گا جو امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ آج سے آئندہ اطلاع تک بحری جہازوں، کارگو یا نقصان کی ادائیگی امریکہ کی تحویل میں موجود ایرانی رقم سے کی جائے گی۔ جب خلیج ابنائے ہرمز بحر احمر میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی جہاز رانی توانائی کی ترسیل شدید دباؤ کا شکار ہے، متعدد تجارتی جہازوں، آئل ٹینکرز پر حملوں کی اطلاعات سامنے آئی۔ ایرانی اثاثوں کی کتنی رقم اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے گی، تاہم امریکہ ماضی سے مختلف پابندیوں کے تحت اربوں ڈالر مالیت کی ایرانی اثاثے منجمد کیے ہوئے ہیں۔ ایران اور عراق نے دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے 4 معاہدوں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ عراقی وزیر اعظم کے دورے تہران کے موقع پر معاہدوں پر دستخط۔ معاہدے خسروی خانقین بغداد ریلوے کی تعمیر، بغداد تہران کو سسٹر سٹیز بنانے، پبلک ایڈمنسٹریشن میں تعاون، تربیت، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے متعلق کیے۔ معاہدے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے عراقی وزیر اعظم الزیدی کی موجودگی میں کیے۔ عراق سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات کو مضبوط بنانا ترجیح ہے۔ یورپین یونین، آسٹریلیا، برازیل نے آج سے نافذ ہونے والے ٹرمپ انتظامیہ کا ٹیرف مسترد کر دیا۔ سربراہ یورپین یونین خارجہ پالیسی کا کائلاس نے کہا کہ یورپی مصنوعات پر نئے امریکی ٹیرف بلا جواز ہیں۔ یورپی یونین پر جبری مشقت کے قوانین میں کمزوری کا الزام بے بنیاد ہے۔ یورپین یونین کے لیبر قوانین امریکہ میں مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں۔ کائلاس نے کہا کہ یورپین یونین میں ملازمین کو بہتر حقوق، تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں حاصل ہیں۔ گزشتہ تجارتی معاہدے کی تمام شرائط پوری کی ہیں۔ نئے امریکی ٹیرف کاروباری اداروں کے لیے غیر متوقع ہیں۔ سربراہ یورپی خارجہ پالیسی کائلاس نے کہا کہ یورپین یونین نے اس معاملے میں واشنگٹن سے وضاحت طلب کی ہے کہ وہ اس کے خاتمے کے لیے سفارتی کوشش کریں گے۔ چند روز قبل ہی تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی مصنوعات پر نئے امریکی ٹیرف عائد کیے تھے۔ اس معاملے پر امریکہ کے ساتھ تعمیری مذاکرات جاری رکھیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں اور انتہا پسند عناصر کی حالیہ کارروائیوں کے الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسے اقدام نہ صرف مذہبی تقدس پامال کرتے ہیں بلکہ مشترکہ اعلامیہ پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ، انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ نے اتفاق بھی کیا۔ اعلامیہ میں کہا کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں کی اشتعال انگیز کارروائیاں انتہا پسند وزراء گروہوں کی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ مسجد اقصی کی تاریخی، قانونی، مذہبی اہمیت کا احترام رکھنا چاہیے۔ مشترکہ اعلامیہ میں مسجد اقصی کے انتظامی مذہبی امور پر اردن کے محکمہ اوقاف کی اختیار کا اعادہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اس کی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدام کیے جائیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے بھارت کو مؤثر جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کا امن کا درس دینا مسحقہ خیز ہے۔ جموں کشمیر نہ بھارت کا ٹوٹا نہ داخلی معاملہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل آیا آج قراردادوں سے انحراف کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جبر، انسانی حقوق کی پامالیاں جاری ہیں۔ بھارت کا انکار اس تنازع کی بین الاقوامی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کا بھارتی فیصلہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دریائے سندھ کا پانی زندگی کا ذریعہ ہے، جنگ کا ہتھیار نہیں۔ پاکستانی کونسلر نے کہا کہ بھارت سے منسلک دہشت گردی کے نیٹ ورک عالمی سطح تک پھیل چکے ہیں اور ہندوتوا نظریات نے اسلاموفوبیا کو ریاستی پالیسی بنایا ہے۔
گودی میڈیا کا حسب روایت کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں من گھڑت بیانیہ، عالمی میڈیا کے حقائق سامنے آنے پہ زمین بوس ہو گئی۔ گودی میڈیا مودی کی ایما پر حقائق کو مس کر کے بھارتی نوجوانوں کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی میڈیا نے بھارتی نوجوانوں کی زور پکڑتی تحریک سے مودی حکومت کی بوکھلاہٹ کا اشکار کر دیا۔ عالمی جریدہ الجزیرہ کے مطابق بھارتی پولیس نے احتجاجی مظاہروں کے خلاف کارروائی کے دوران نوجوان طلبہ پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ احتجاج میں مودی حکومت کے لیے سب سے بڑے چیلنج میں سے ایک چیلنج بن گیا۔ امریکی جریدہ ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق حالیہ احتجاج مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے خلاف عوامی سطح پر سب سے نمایاں چیلنج ہے۔ 2029 کے انتخاب سے قبل 12 سالہ دور اقتدار میں کاکروچ جنتا پارٹی حکومت مخالف جذبات کی سب سے مضبوط لہر بن گئی۔ مودی حکومت کی غیر ملکی فنڈنگ قانون میں ترمیم سے تنقیدی آوازوں کو دبانے کی کوشش۔ عالمی ادارہ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت میں غیر سرکاری تنظیموں تنقیدی آوازوں کو دبانے کا مضمون منصوبہ سامنے لایا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت 8 انسانی حقوق کی تنظیموں کا فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کے قواعد میں کی جانے والی ترمیم واپس لینے کا مطالبہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے نئے غیر ملکی فنڈنگ قوانین سول سوسائٹی پر سخت نگرانی، تنظیم سازی کی آزادی کے حق کو دبا رہے ہیں۔ انسانی حقوق پالیسی تحقیق، عوامی شعور، قانونی اصلاحات، حکومتی احتساب پر کام کرنے والی ہزاروں تنظیمیں صدمے میں آئیں۔ بھارت کے قوانین عالمی اصولوں کے خلاف ہیں جن کے ذریعے این جی اوز پر غیر ضروری حد سے زیادہ پابندیاں عائد کی۔ بھارتی حکومت گزشتہ ایک دہائی میں انسانی حقوق کی 22,498 تنظیموں کو رجسٹریشن منسوخ کر کے نئے کام روک چکی۔ آپریشن سندور کی ناکامی پر بھارتی حکومت کا بیانیہ، اپنے ہی شہریوں نے زمین بوس کر دیا۔ پروپیگنڈا گمراہ کن دعووں کے برعکس بھارتی نوجوان نے شکست خوردہ مودی حکومت کو آئینہ دکھایا۔ دہلی میں بھارتی مظاہرین نے آپریشن سندور میں شکست ناکامی کو چھپانے کے لیے فوجیوں کی ہلاکت کے دبانے کے لیے پاکستانی موقف کی تائید کی۔ دہلی میں مظاہرین نے تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کو مخاطب کر کے کہا کہ حکومت نے آپریشن سندور میں ہلاک ہونے والے فوجی کی شناخت اور ان کی قربانی کو عوام کے سامنے چھپایا۔ وہ کسی بھی اہلکار کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ حکومت کو پولیس اور فوجی جوانوں کی زندگیاں قربان کرنے کی پرواہ نہیں۔ آپریشن سندور میں ہلاک ہونے والے فوجی جوانوں کے نام قربانیوں کو حکومتی سطح پر نظر انداز کیا گیا اور موت کے بعد شناخت تک چھپا۔ طالبان رجیم کے خلاف مزاحمتی تحریکوں میں شدت، مرکزی قیادت مقامی دھڑوں میں اختلافات نمایاں، قابض افغان طالبان رجیم کے خلاف افغانستان کے مختلف صوبوں میں آزاد پسند تحریکیں زور پکڑ گئیں۔ بدخشاں میں چند ماہ میں دوسرے ضلعی گورنر کی ہٹ دھرمی پر مبنی برطرفی نے طالبان کے اندرونی خلفشار کو اشکار کیا۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان رجیم کے خلاف نئے مسلح گروہ سپاہیوں میں بدخشاں کی ضلع یفتلی سفلی پر قبضہ کر کے موجودگی باضابطہ اعلان کیا۔ یہ گروہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ہے جن میں سیکیورٹی اہلکار، مقامی باشندے شامل ہیں۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کی رپورٹ کے مطابق طالبان جمعہ خان فاتح کے درمیان اختلافات ختم نہیں ہوئے۔ بدخشاں میں ان کے حامیوں طالبان قیادت کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ طالبان مخالف گروہوں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ اور افغانستان فریڈم فرنٹ بھی بدخشاں سمیت افغانستان کے کئی صوبوں میں سرگرم ہے۔ افغان مزاحمتی تنظیم نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے ایکس اکاؤنٹ پر مزاحمتی فورسز کی نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے ایکس پر اپلوڈ ویڈیو میں طالبان مخالف فورسز کو اہم علاقے میں گشت کرتے دیکھا جا سکتا۔ کورنگی میں چیئرمین عرفان بٹ کی جانب سے حلف برداری تقریب کا شاندار انعقاد۔ نامور شخصیات کی شرکت، موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں نے حلف اٹھایا۔ تقریب میں کاروباری مسائل کے حل، مارکیٹ کے استحکام پر گفتگو۔ تفصیلات علی راجپوت کی رپورٹ میں دیکھیں۔ کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے زیر تمام نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی، جہاں یونائیٹڈ پینل کے کامیاب نمائندوں نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ بالکل الحمدللہ، یہ آج جو حلف برداری کی تقریب تھی یہ کمیٹہ یونائیٹڈ پینل کی کورنگی موبائل مارکیٹ میں جیت ہوئی ہے الحمدللہ، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ الحمدللہ 1.5 سالوں میں ہم نے 6ٹھا الیکشن جیتا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے پورے کراچی میں لوگ، تاجر برادری موبائل مارکیٹس اور الیکٹرانکس مارکیٹ کی وہ کمیٹہ پہ بھرپور اعتماد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری جو نئی کابینہ ہے، نو منتخب کابینہ ہے، یہ انشاءاللہ ڈیلیور کرے گی اپنے تاجروں کے لیے، انشاءاللہ وسیع تر مفاد میں کام کرے گی۔ بالکل انشاءاللہ جی، یہ دکانداروں کا اعتماد تھا پہ جو انہوں نے کیا، انشاءاللہ ہم بھی ان کے اعتماد پہ پورا اتریں گے، جو وعدے نبھائے ہم کیے ہیں انشاءاللہ اس پہ 100% پورا بھی اتریں گے، دکاندار جتنی خدمت ہو سکے دکانداری کریں گے۔ تقریب میں صدر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ امین نواز وڑائی، صدر مناج گلفام ایڈوکیٹ سمیت تاجر برادری کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر پینل کی شاندار کامیابی پر مبارکبادوں کا سلسلہ جاری رہا اور تاجروں نے جشن منا کر جیت کا سما باندھ دیا۔ جن لوگوں نے بٹ صاحب اور بٹ صاحب کے پینل کو سپورٹ کیا ہے ان کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے، وہ بجائے الگ الگ ان کو ٹائم دیتے، لیکن انہوں نے ایک ایسی یہ
गैदरिंग की है, जो खुशी के मौके पे उन सबको याद रखा है, जो उसके अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। यूनाइटेड पैनल के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से विन किया है। हमारी मेहनत थी, 2 साल से हम मेहनत कर रहे थे। हमारे भट्ट साहब की हिदायत के मुताबिक हमने काम किया, जिसका सिला मार्केट ने हमें एक विनिंग करवाया, हमें जितवाया, और हम बहुत खुश हैं। और इसी हवाले से हम अब मेहनत करेंगे आगे फर्दर, इसको हम स्टेबल करेंगे इस चीज़ को। तकरीब से खिताब करते हुए 9 मुंतखब ओहदेदारान ने अज़म का इजहार किया कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉन के शोबे से वाबस्ता ताजरों के तमाम मसाइल को हुकूमती सतह पर उठाया जाएगा, कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर मोअज़्ज़िज़ीन ओहदेदारान ने बाकायदा अपने ओहदों का हल्फ लिया, जिसके बाद शिरका के लिए एक पुरतइश खाने का भी खास एहतमाम किया गया। अली राजपूत, NTN न्यूज़, कराची। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने बरतानवी पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। पार्लियामानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड्स कोलिंस ने इंसानी हुकूक के हवाले से बरतानवी हुकूमत के देरीना मौक़िफ़ का इयादा किया। कहा, बरतानिया पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम की शफाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिमायत करता हूँ। उधर लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हालात नस्लकुशी के दहाने पर पहुँच गए। जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट की रोशनी में मौक़िफ़ वाज़ेह करने पर जोर दिया। मनशियात के खिलाफ ANF का मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। तालीमी इदारों के अतराफ मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, खातून समेत 10 मुलज़मान गिरफ्तार। ANF के मुताबिक मुल्क भर में 8 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 31 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद। मालियत 35 लाख रुपए से ज़्यादा है। अटक में यूनिवर्सिटी के करीब मेला चौक के अतराफ कार्रवाई करते हुए चर्च बरामद। गिरफ्तार मुलज़मान ने तलबा को मनशियात फ़रोख्त करने का एतराफ़ किया। दीगर कार्रवाइयों में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आइस, कराची टर्मिनल से नशावर गोलियाँ, जबकि जामशोर और रावलपिंडी गुजरात में चर्च बरामद। ANF ने तमाम मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। नमाज जुमा के मौके पर कराची पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। मसाजिद इमाम बारगाहों के अतराफ इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की जानिब से जुमा की नमाज के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी इक़दामात मौसर बनाने का हुक्म। पुलिस को हिदायत की तमाम थानों की सतह पर राब्तों के जरिए सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए। सादा लिबास में बावर्दी एहलकार तैनात किए जाए। मसाजिद इमाम बारगाहों के अतराफ निगरानी की जाए। शहरियों से अपील की गए किसी मुश्तबा फर्द, लावारिस बैग, पार्सल या गाड़ी की इतला फौरी मददगार 15 पर दें। और नमाज जुमा के अख्ताम तक सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी की गई। लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई अमल में। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन की पॉलिसी के तहत नई कीमतों का ऐलान। उगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे महंगा, डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे, डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। फैसलाबाद के थाना सदर के इलाके में बाप ने 3 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया। जहर खाने से जाँ बहक हो गया। 3 बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चों की शनाख्त 12 साल की दुआ जहरा, 4 साल की इशाल, 6 साल अरहस के नाम से हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तस्दीक की है कि आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेज़बानी लॉर्ड्स के बजाय लंदन के दी ओवल को सौंपी गई। ICC के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 9 जून से 13 जून 2027 तक ओवल में खेला जाएगा। ICC ने गुज़िश्ता साल ऐलान किया था कि इंग्लैंड को 2027, 29 और 31 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स की मेज़बानी के हुकूक दिए गए, जबकि हर एडिशन के लिए मेज़बान ग्राउंड का इंतखाब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड खुद करेगा। कराची में एक बार फिर गर्म और मरतूब मौसम ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धूप के साथ हब्स की शिद्दत बरकरार, हवा की रफ्तार मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। कराची के मौजूदा मौसम की सूरत हाल पर मुश्तमिल रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहर कायद में आज दिन भर धूप और हब्स का राज रहेगा। शाहराह फैसल, II चंद्रीगढ़ रोड, सदर और दीगर मसरूफ शाहराहों पर मामूलात जिंदगी जारी है। ताहम शहरी गर्मी और नमी के बाइस मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जे हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिकॉर्ड किया गया। ताहम फिजा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बाइस गर्मी की शिद्दत इससे कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब हवा की रफ्तार कम होने से हब्स में मजीद इजाफा देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान शहर के बाज मुज़ाफाती या साहिली इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद है। ताहम मजमूई तौर पर गर्म और मरतूब मौसम बरकरार रहने की तवक्के है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची।